السلام علیکم اسٹوڈینٹس، کیا حال ہے آپ کے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ خیریت ہے؟ اب تو آپ کے کل کی خبر آ رہی ہے کہ آپ کے جو پیپرز ہیں وہ بھی لیٹ ہو گئے ہیں۔ جو میٹرک کے جو پیپرز ہیں وہ انشاءاللہ ہوں گے اگست میں ہوں گے، اور جو ایف ایف ایس سی جو سیکنڈ ایئر فرسٹ ایئر کے ہوں گے وہ انشاءاللہ ہوں گے آپ کے سپٹمبر میں ہوں گے۔ تو آپ کو ٹائم اچھا سا خاصا ٹائم مل گیا ہے، اب آپ کی تیاری بھی صحیح طریقے سے ہو سکتی ہے۔ تو آج کے ہمارے چلتے ہیں، آج کی ویڈیو کی طرف چلتے ہیں۔ آج کی ہماری جو ویڈیو ہے وہ اس بارے میں ہے کہ ایک ڈفر قسم کا اسٹوڈنٹ اس نے کیسے ٹاپ پوزیشن حاصل کی، اس کے بارے میں آج ایک بات کریں گے۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لیس للانسان الا ما سعی، کہ انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے، جس کے لیے وہ تگدو کرتا ہے۔ کوشش کا مطلب صرف ٹرائی کرنا نہیں ہے، کوشش کا مطلب یہ ہے کہ بھرپور کوشش کرنا ہے، اپنی طرف سے ہر ممکن کوشش کرنی ہے، ہر قسم کی کوشش کرنا ہے، ہر ممکن کوشش اپنی طرف سے۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ ذات فرماتے ہیں کہ جتنی وہ کوشش کرے گا اتنا ہی اس کو اللہ تعالیٰ ذات کو صلہ عطا فرمائیں گی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ذات نے فرمایا کہ لیس للانسان الا ما سعی کی بات اس میں ہو رہی ہے۔ تو اس سلسلے میں ایک بات ہوتی ہے اس میں کہ ایک اسٹوڈنٹ تھا، ایک تمام زمانے کی بات ہے، جسے دور دراز گاؤں میں کہ رہتا تھا، گورنمنٹ اسکولس میں پڑھتا تھا۔ تو وہ اسکول میں پڑھتا تھا تو وہ بہت کہتے ہیں جس کو کہتے ہیں نا، بہت نالائق قسم کا تھا، ڈفر قسم کا تھا، بالکل محنت نہیں کرتا تھا، کچھ بھی نہیں کرتا تھا، بالکل ڈفر قسم کا اسٹوڈنٹ تھا۔ تو اس نے پھر کیا کیا کہ اس نے محنت کی بالکل ترجیح نہیں چاہتا اس کا۔ اسکول والے بھی اسے بہت سارے تنگ تھے، ٹیچر اسے تنگ تھے، پرنسپل جو تھے اسکول کے وہ بھی اسے تنگ تھے، سارے کہتے اسے بہت سارے کہتے وہ تنگ تھے۔ جو تنگ تھے تو انہوں نے پھر کیا کیا کہ ان کو یہاں سے نکالنا، انہوں نے کہا جی آپ یہاں سے جو ہے نا اسکول میں آپ یہاں پر نہیں رہ سکتے، ٹھیک ہے آپ یہاں سے جا سکتے اس میں کام۔ وہ بہت بھی کیا تھا، بہت زیادہ ڈفر تھا۔ ایک دفعہ ٹیچر نے اسے کیا کہا کہ آپ تمام پوری کلاس کو ٹیچر نے کہا کہ آپ اس طرح کریں کہ آپ کی جو بکس ہیں، بک کی جو پیراگرافس اور لائنز ہوتی ہیں، لائنز کے ساتھ آپ 1 2 3 4 لکھ دیں، آپ ڈیجٹس کی گنتی لکھ دیں، 1 2 3 4 5 6 7 8۔ اس نے کیا کیا کہ اس نے 1 2 3 4 کی بجائے کہ ڈیجٹس میں لکھے اس نے جو ہے نا ورڈس میں لکھنا شروع کر دیا، او این ای 1 ٹی ڈبلیو او ٹی ایچ آر ڈبلیو 3۔ وہ اس نے کام لکھنا کیا کہ اس نے شروع کر دی اس میں کام۔ جب ٹیچر نے دیکھا تو اسے کافی ساری بےزتی کو، کہا بھائی کس دماغ کیسے آپ لوگ ہیں، کیسا کام دماغ ہے آپ کا، کتنے ڈفر آپ اسٹوڈنٹ ہیں، تو آپ کو یہ بھی نہیں پتہ ہے کہ آپ کو میں نے کہا کہ آپ لکھے اس میں ورڈس میں لکھے، آپ ورڈس میں لکھنا شروع کر دی، میں نے کہا ڈیجٹ میں ورڈس میں لکھنا شروع کر دیا آپ نے۔ خیر تو یہ مقصد کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک بہت ڈفر بنا تھا، بالکل جو ہے نا پہلے ہی کرتا اس میں، لیکن اس کا جو تھا خیال بڑا اونچا سوچتا تھا، وہ حالت یہ تھی کہ بالکل ڈفر، لیکن اس کے خیال کا جو مائنڈ تھا وہ سوچتا بڑا اوپر تھا۔ وہ کہتا تھا، وہ جو پرنسپل کا آفس تھا تو وہاں پر ایک بورڈ لگا ہوتا تھا، آنرز بورڈ جسے کہتے ہیں۔ تو آنرز بورڈ کے اوپر کیا ہوتا تھا کہ جو ٹاپر ہوتے تھے اسکول کے، جو ہر ایوری ایئر جو پاس ہوتے تھے بورڈ کے پیپر میں، ٹھیک ہے، تو ان کے جو ٹاپرس کے نام لکھے تو آنرز بورڈ اس کے لکھا ہوتا تھا۔ وہ جب آنرز بورڈ کی طرف دیکھتا تھا تو وہ کہتا تھا کہ کاش میرا نام یہاں پر ہو، لیکن اس کے کام میں سے وہ پڑھتا نہیں تھا، محنت نہیں کرتا تھا۔ خیر تھوڑا وقت گزرتا گیا، ٹیچر نے کیا کیا کہ جو اسکول کے جو پرنسپل صاحب تھے انہوں نے اس کو وہاں سے اس کو نکال دیا، انہوں نے کہا جان نہیں آپ یہاں سے جا سکتے ہیں، آپ ہمارے کام کے نہیں ہیں۔ خیر اس کو بہت شوق ہوا، یار یہ کہ میں تو کیا چاہتا ہوں یہ ہو کیا رہا ہے یہاں پر۔ خیر وہ گھر گیا، گھر پہ جا کے اپنے پیرنٹس سے بات کی کہ یہ اس طرح میرے ساتھ معاملہ ہو گیا۔ خیر پیرنٹس تو پیرنٹس ہوتے ہیں، تو پیرنٹس نے کیا کیا کہ جو فادر تھے انہوں نے کہا چلو بیٹا ساتھ چلتے ہیں اسکول، چلتے ہیں بات کرتے ہیں۔ وہ اسکول چلے گئے، اس کے ساتھ ٹیچر صاحب کے جو پرنسپل صاحب تھے ان کے پاس بات کی انہوں نے، ہم جب بات کی انہوں نے کہا یہ اس طرح ہے، انہوں نے کہا جی پڑھتا بالکل ڈفر ہے، تو یہ ہم اس کو نہیں رکھ سکتے ساری۔ خیر انہوں نے کہا نہیں جی آپ پلیز اس کو رکھ لیں، ہماری گارنٹی کے اوپر رکھ لیں، ہماری پرسنل گارنٹی، ہم وعدہ کرتے ہیں کہ یہ پڑھے گا۔ انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے آپ ہمارے پاس آئے ہیں بزرگ، آپ تو آ گئے تو آپ کی بات ہم مان لیتے ہیں، ہم اس کو دوبارہ پہ ری ایڈمیشن کر دیتے ہیں۔ خیر دوبارہ پہ رکھ دیا۔ وہ جب واپس آئے، وہ جو اسٹوڈنٹ تھا، جو بچہ تھا، جو لڑکا تھا، واپس آیا تو اس کے جو پیرنٹس تھے، ان کے جو اس کے جو فادر تھے، اس نے کہا کہ بیٹا میری ایک بات سنو۔ اس نے کہا کہ اب میں نے آپ کی جو گارنٹی وہاں پر دے کر آیا میں، اب میری عزت آپ کے ہاتھوں میں، مرضی ہے پڑھو گے تو میری عزت ہوگی، نہیں پڑھو گے تو پھر میری بےزتی ہوگی، تو دیکھ لو میری عزت بےزتی اب آپ کے ہاتھ میں، جو آگے آپ کی مرضی ہے۔ اس بات کا یہ اس کے لیے ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوا، اس کے ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوا۔ تو اس نے سوچا کہ یار واقعی یہ تو کام، اگر آپ پیرنٹس کی عزت کا سبب نہیں بن سکتے خدا نخواستہ، تو کم از کم ان کی بےزتی کا سبب بھی نہ بنے، کم از کم نیوٹرل کام ہونا چاہیے۔ تو اس کو یہ بات اس کو بہت فیل ہوئی، اس کے دل پہ جا کے یہ بات لگی۔ اس نے اس دن سے یہ فیصلہ کیا کہ میں آئندہ انشاءاللہ میں پڑھوں گا اور کچھ کر کے دکھاؤں گا،
وہ جو اس کے ایمبیشن تھے، وہ جو اس کی سوچ تھی، وہ جو اس کا مائنڈ تھا کہ یار میرا بھی آنرس بورڈ کے اوپر میرا بھی نام ہو، میرا بھی سب کچھ ہو، جو بھی کام چل رہا ہے وہ اس میں کام کرنا چاہتا تھا۔ اس کی سوچ یہ ہوتی تھی، وہ کہتا کہ یار دنیا میں آئے ہیں تو کچھ کر کے جائیں، ایسے نہیں کہ دنیا میں نہ آنے سے کوئی فرق پڑے اور نہ جانے سے فرق۔ اس زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے، ایم لیس لائف کا کوئی مقصد نہیں ہے، زندگی میں کوئی گول نہ ہو، اس کا کوئی مقصد، بے مقصد زندگی کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ وہ اس کی ذہن کے کسی پیچھے بیک گراؤنڈ میں جو ہے نا کوئی لاشعور میں کام چل رہا ہوتا تھا کہ کچھ کر کے جانا چاہیے، کل اگر جہاں سے مر جائے تو کوئی بندہ آپ کا نام لینے والا ہو، اچھے الفاظ میں نام لے، کوئی ایسی چیز کر جائے۔ اس وجہ سے وہ حسرت بھری نگاہ سے دیکھتا تھا، اس کو، اس آنرس بورڈ کو دیکھتا تھا۔ اس نے اپنے ایک مقصد بنا لیا، اس نے کہا کہ اب جو مرضی ہو جائے میں نے انشاءاللہ اس آنر بورڈ کو میرا نام ہوگا۔ خیر ٹائم گزرتا گیا، جو کام کرتا گیا، تو چلتے 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 اس نے پھر چونکہ پیرنٹس کی عزت کا معاملہ تھا، وہ بھی کام تھا، اور وہ تو اس نے تہیا کر لیا تھا۔ اس نے اللہ تعالیٰ سے کو اپنی انگلی پکڑا دی، جس طرح ہوتے ہیں نا چھوٹے بچوں کو اپنے بڑے بہن بھائیوں کو یا اپنے پیرنٹس کو اپنی انگلی پکڑا دیتے ہیں تو وہ پھر اس کو لیتے جاتے ہیں، وہ پھر گرنے کا ڈر نہیں ہوتا۔ تو ایسے ہی اس نے کیا اپنی انگلی اللہ تعالیٰ کی ذات کو پکڑا دی اور اس نے محنت کرنا شروع کر دی۔ تھا محنتی تھا، اس نے پھر کیا دن رات محنت کرنا شروع کر دی، اس نے پھر پڑھائی پہ توجہ دینی شروع کر دی۔ چلتے 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 کیا ہوا کہ وہ جناب ایک دن آیا کہ رزلٹ آ گیا، میٹرک کے پیپرز ہوئے، میٹرک کے پیپر کے بعد رزلٹ آ گیا۔ رزلٹ کے بعد کیا ہوا، چلتے چلتے کیا ہوا کہ اس کا نام کیا ہوا، اس ٹاپر میں شامل ہوگا، اس نے ٹاپ کر لیا اسکول میں، اس نے اپنی کلاس میں پہلی پوزیشن حاصل کی۔ اور اس کو جس وہ آنر بورڈ کو اسکول میں پرنسپل کے آفس میں جس آنر بورڈ کو حسرت بھری نگاہوں سے دیکھتا تھا، اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس کو کیا، اس کی وہ دعا کیا کی، قبول کی۔ کیوں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ان اللہ لا نضیع اجر المحسنین، کہ اللہ تعالیٰ کسی کو اجر کو، کسی کی محنت کو، اللہ کی تعالیٰ ذات کسی کو ضائع نہیں فرماتی۔ اور اللہ تعالیٰ اس لیے فرماتے ہیں کہ لیس للانسان الا ما سعی، جب اس نے کوشش کی، جب اس نے اس انتھوزیازم سے، اس نے ڈیووشن سے، جب اس نے محنت کی تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے کیا کیا، اس کی بات کو سن لیا۔ اس نے اپنی انگلی اللہ تعالیٰ کی ذات کو پکڑا دی، جب اس نے انگلی اپنی اللہ تعالیٰ کی ذات کو پکڑا دی، اللہ تعالیٰ کی ذات اس کی انگلی کو لے کے چلے، اور اس کی وہ جو خواہش تھی کہاں پر وہ ڈفر، جہاں پر بالکل کسی کو اس کو پتہ نہیں ہے کہ ورڈز میں لکھنا ہے یا ڈیجٹس میں لکھنا ہے، 1 2 3 لکھنا ہے، اس کو جس بندے کو اتنا نہیں پتا، اللہ تعالیٰ کی ذات نے جب اس کی انگلی کو پکڑا تو اللہ تعالیٰ کی ذات اس کو زمین سے اٹھا کے آسمان پر لے گیا، اللہ تعالیٰ اس کو ٹاپ کرا دیا اسکول میں، جو آنر بورڈ کے اوپر اس کا نام لکھ دیا۔ پھر اس کا کام کیا، وہ بہت خوش ہو گیا، خوش ہو کے پھر آگے چلتے چلتے پھر وہ کالج میں چلا گیا، کالج میں کامیابی اللہ تعالیٰ کی ذات نے دی، پھر آگے یونیورسٹی لیول میں، یونیورسٹی میں بھی کر، پھر جابس میں کر، پھر کرتے 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 اللہ تعالیٰ کی ذات اس کو کہاں تک لگی، ایک اچھے بہت اچھے تعلیمی اداروں میں، وہاں پر اللہ تعالیٰ کی ذات اس کو لے گئی۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہے، اللہ کے اوپر جب وہاں پر لے گئی تو کرتے کرتے بہت اچھی اس کو جاب مل گئی، بہت اچھے کام آئی، جو ہے نا گزٹ آف پوسٹ کے اوپر وہ چلا گیا۔ جب وہاں پر چلا گیا تو پھر اس نے اللہ تعالیٰ کی ذات کا شکر ادا کیا، یا اللہ واقعی تیری ذات ایسی ذات ہے، واقعی جو تیرا جو وعدہ ہے وہ سچا ہے کہ لیس للانسان الا ما سعی، کہ بے شک انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کا اس کی وہ کر کوشش کرتا ہے۔ جہاں پر کوشش ورڈ میں نے دوبارہ پھر کہہ دوں کہ کوشش کا مطلب صرف ٹرائی نہیں ہے، یہ اٹ از ناٹ انف، یہ اس کے لیے ضروری نہیں ہے، یہ اس سے کام نہیں چلے گا۔ بھرپور کوشش، اپنی طرف سے بھرپور، جتنا ہو سکتا ہے، جتنا پاسبل ہے اس کے لیے وہ اتنا کام کرے گا۔ اگر وہ محنت کرے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے کیا فرمایا، لا یغیرکم اللہ حتی یغیروا ما بانفسہم، جس کو علامہ اقبال نے کیا کہا تھا، علامہ اقبال نے کہا تھا کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جسے خیال خدا کی حالت کے بدلنے کا۔ تو یہ بھی وہی چیز ہے، قرآن پاک کی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ لا یغیرکم اللہ، کہ اللہ تعالیٰ میں تغیر، تبدیلی، اس کے حالات تبدیل نہیں کرتا، ٹھیک ہے، حتی یغیروا ما بانفسہم، جب تک کہ وہ خود اپنے آپ میں تبدیلی نہیں لے کر آتا۔ تو تبدیلی سب سے پہلے کہاں سے آتی ہے؟ اپنے اندر سے آتی ہے۔ اپنے اندر تبدیلی لاؤ گے تو اللہ تعالیٰ کی ذات آپ میں تبدیلی پیدا کر دے گا۔ بالکل اسی اسٹوڈنٹ کی طرح جو میں نے آپ کو بتایا کہ اس نے پہلے اپنے اندر تبدیلی نہیں لائی تھی تو بالکل ڈفر تھا، ٹھیک ہے، زیرو تھا، بلکہ مائنس میں جا رہا تھا۔ جب اس نے اپنے اندر تبدیلی لے کر آیا اور اپنی اللہ تعالیٰ کو اپنی انگلی پکڑائی، ٹھیک ہے، اس نے جب سے اپنا ایک مقصد بنایا، ایک اپنی اس ڈیووشن کے ساتھ انتھوزیزم کو اس کو اچیو کرنے کے لیے، اپنی گول کو، ایم کو اچیو کرنے کے لیے اس نے کوشش کی، تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے زیرو سے اس کو اٹھا کے اوپر لے کر ٹاپ کے اوپر لے گیا۔ اس لیے میں نے اس ویڈیو کو جو نام رکھا ہے وہ میں نے نام کیا ہے، فرام ڈفر ٹو ٹاپر، میں نے اس ویڈیو کو کیا اس کا نام رکھا ہے۔ تو وہ جو بندہ تھا وہ اچھی بلی پوسٹ کے اوپر چلا گیا، تو وہاں سے پھر کیا ہوا، وہ سارا کوئی کام چلتا ہے، وہ بندہ پھر چلتے 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 کیا کر رہا ہے، آج وہ بندہ آپ کے سامنے یہ ویڈیو بنا رہا ہے۔ جی، وہ بندہ کوئی اور نہیں تھا، وہ بندہ میں تھا۔ میں بندہ آپ کے سامنے اس بات کی زندہ مثال ہوں کہ یہ جو میں نے بات کی ہے یہ آپ کے سامنے میں کرتا ہوں۔
इसका मतलब ये है कि अगर मुझ जैसा डफर बंदा अगर इतना कुछ कर सकता है, तो आप तो माशाल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात ने आपको बहुत सारी सलाहियतें दी है, आप में अल्लाह ताला की ज़ात ने बहुत सी क्वालिटीज़ रखी हैं। तो वो जो क्वालिटीज़ है उनको बुरे कार लाएं, उनको यूज़ करें, उनको यूटिलाइज करें। तो कोई वजह नहीं कि आप कामयाब ना हो। तो अगर आप कामयाबी चाहते हैं तो सबसे पहली चीज़ क्या है, आपकी मेहनत होगी। दूसरी क्या होगी, एक होगी कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी मतलब क्या है कि आप लगातार, ये नहीं कि एक दिन मेहनत की बस ठीक है, फिर थोड़ा जज्बा, 2-4 दिन जज्बा चुआ, थोड़े जो वलवला आया, 2-4 दिन बाद गुजर के फिर ठीक है ठंडा हो गया, हम ऐसी बात नहीं है। कंसिस्टेंसी रहेगी, आपको मुस्तकिल मिजाजी के साथ आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। अगर आप में मुस्तकिल मिजाजी है, अगर आप में मेहनत करने की सलाहियत है, अगर आप अपने मकसद के साथ मुखलिस है, तो फिर आपको कोई वजह नहीं कि आपको कोई बंदा रोक सके। तो इसलिए अपनी उंगली अल्लाह ताला की ज़ात क्या पकड़ा दे। जब अल्लाह ताला की ज़ात को पकड़ाएंगे उंगली, तो अल्लाह ताला की ज़ात कभी आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि अल्लाह ताला की ज़ात सबसे ज़्यादा प्यार करने वाली है अपनी इंसानों के साथ, अपनी मखलूक़ात के साथ, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो कोई और जानवर हो, जो भी काम कर रहा है। तो इंसान तो जो है वो क्या हो, तो अल्लाह ताला की ज़ात वो क्या है, वो अशरफुल मखलूक़ात है। तो अशरफुल मखलूक़ात होने के नाते हमें ये चाहिए कि हम लोग भी मेहनत करें। जब मेहनत करेंगे तो हम चीज़ हासिल कर सकते हैं। तो ये आज की हमारी वीडियो थी। तो इसमें आपके लिए यही सबक है, आप लोग भी मेहनत करें। जब मेहनत करें तो अल्लाह आपको कामयाबी दी। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। थैंक यू सो मच।